الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز سے پڑھی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین کملی والے سب آل کربل دے وچ کملی والے سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں کمیاں گئی کملی والے دی سب آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں کمیاں گئی مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں کمیاں گئی مٹی کربل دی خاک شفا بن گئی جد تو روشن ضمیراں کمیاں گئی شام والے سے ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا شام والے سے ٹریا جدوں قافلہ اگے اگے سی سید دسر جا رہا اپنے پریوار قیدی نو تکدا رہا اپنے پریوار قیدی نو تکدا رہا اودی راکھی اسیراں دے کمیاں گئی اپنے پریوار قیدی نو تکدا رہا اودی راکھی اسیراں دے کمیاں گئی گھل کے مقتل دے ول تو میں لگتے جگرے کیا زینب تیرا خدایا شکر گھل کے مقتل دے ول تو میں لگتے جگرے کیا زینب تیرا خدایا شکر میری محنت
ملے سمر میری اولاد ویران کم آ گئی میری محنت داج مینو ملے سمر میری اولاد ویران کم آ گئی کملی والے دشت آل کربل دے وچ لکھیاں ازلی تحریراں کم آ گئی سبحان اللہ اللہ رب العزت دی حمد و صلاۃ و بارک درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محمد کبریاء شافع الجزا نبی اکرم شفیع معظم تاجداری بتخا سرور کائنات فخر موجودات و باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب القدر واجب الاحترام حضور محترم مشایخ نظام علماء کرام ناطقان نشیر لسان باغیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان ایرانی ذی احتشام حاضرین سامعین کرام اجدائی پاکیزہ مطہر پروگرام بسلسلہ 17 سالانہ محفل شہداء کرب و بلا گلی نمبر انکسی امامیہ کلونی چودھری عباس گوجر والی گلی نزد ریلوے پھاٹک شاہدرہ لاہور داتا دی نگری دندری پذیر میں انتہائی شکر گزارا آج دی اس محفل مبارکہ دیبانیان بزم فیضان مصطفیٰ انکسی امامیہ کلونی کے تمام عرقین خصوصاً برادرم عزیز محترم المقام جنابی میاں محمود الحسن صاحب اور انہاں دیگر تمام معاونین جڑے سال تو اس محفل مبارکہ دا انعقاد فرما کے منوں اور احبابوں ذکر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا شرف عطا کر رہے دعا ہے کہ رب تعالیٰ امام علی مقام کے آپ دلی فاقادیاں کربلا چلوزران والیاں راتاں دا صدقہ اللہ ساڑی عادتی رات قبول فرما کے ساڑے سار واسطے ذریعہ نجات بنائے ہر سال دی طرح بہترین انتظام نبی کریم علیہ السلام دے نواسہ دے ذکر خیر دی محفل کا اللہ کرے سید ازار پاک دے ویڑے دا صدقہ رب انہ ویڑیاں تے بنیریاں تے ڈیریاں میں صدا شاہ کے آباد رہا قرب و جوار تو آپا باب جوک در جوک تشریف لکھے آئیو جنابی چودھری صلاح الدین صاحب محمد آصف صاحب اور دیگر میرے انتہائی معزز اور محترم دوست اور مہمان تشریف لکھے آئے رب تعالیٰ نبی پاک دے جوڑے پاکن دی خیرات سارا ہر قدم تنے کی ذخیری عطا فرمائی عظیم اجتماع ہر سال دی طرح تسی عشق امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمیت دے اندر لکی اس محفل پاک کی حاضر رہو میاں سابدہ اور نبی ساری بزم دا اس محفل سجانا اور میرا تو ہڑا آنا صرف اور صرف اس واسطے کہ اسی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت اظہار کر کے اپنی بخشدہ ذریعہ بنا کے آئے حضرین محترم قرآن مجید کی تلاوت کی تو سماعت فرمائی قاری صاحب نے بہترین انداز میں قرآن مجید پڑھے اور میں ہمیشہ دوست احباب کو کہنا کہ اگر میں خطیب نہ ہوگا تو الحمدللہ میں قاری ہوگا جن میں قرآن مجید میں محبت ہے تو میری انتہائی خوشی ہوتی ہے جب کوئی بچہ خوبصورت قرآن پڑھے بہت خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ اور میں اکثر اپنے دوستوں نے کہنا کہ میرا دل کرتا ہے میری اولاد قرآن بھی بہترین قاری ہو گئے اسی اپنی اولادہ واسطے اس طرح دے اہتمام ضرور کرو کہ اولاد قرآن سونا پڑھے
جب تہاڈے بچے قرآن پڑھنا ساڈیاں اولاداں قرآن پڑھنا تے سنن والا ویکھ کے آکھے کہ فلاں دا بچہ قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے، یہ نہ ہوئے کہ فلاں دی اولاد گانے سونے جاندی ہے خودی آواز کو نہیں، قرآن سونا پڑھتا ہے، تہاڈی یہ پہچان ہونی چاہیے۔ اور قرآن سیکھن دی کوئی عمر بھی نہیں ہوندی، کسی عمر چ بھی سیکھیا جا سکے گا، لہذا تم بھی کوشش کرو کسی قاری صاحب کو جا کے اپنا تلفظ درست کرو، قرآن مجید سے خوبصورت پڑھیا کرو، محبت کرو، اور قرآن کا وفادار ہے رات سوا 12 ہو گئے، جاؤ داتا صاحب جا کے دیکھ لو جڑے دنیا تے قرآن پڑھتے رہے ہیں انہوں نے خبریں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے، لہذا قرآن بڑا وفادار ہے، بے وفائی نہیں کرتا، دنیا تے پڑھیا جو پھر خبر تے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے۔ تو میں جناب نقیب صاحب کو بھی ہدیہ تبریک پیش کرنا چاہیے، انہوں نے خوب محفل گرمایا بھی اور جمایا بھی۔ میں چونکہ آگے بھی پروگرام تے پہنچنا ہے، میں بات بلا تنہید شروع کرنے لگا۔ قرآن مجید سے کہنے حمید کی آیت مباہلہ پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر علاقہ نجران دے عیسائی آئے، عیسائیاں دے سردار سے انہاں دے پوپ انہاں دے پادری دا نام سے آپ دے اپنے افراد میں نام ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ سے مدینہ طیبہ حاضر ہوا۔ عیسائیاں دے پادری نے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ سے عرض کی کہ تہاڈا عیسائیاں دے متعلق عقیدہ کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق تہاڈا کی عقیدہ، تسی ایک نواں عیسائیاں دے پادری نے نبی کریم دی بارگاہ سے عرض کی کہ تہاڈا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق کی عقیدہ ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساڈا عقیدہ وہی جڑا اللہ نے قرآن مجید وچ عطا فرمایا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اللہ نے قرآن مجید سے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال انجی میں حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ساڈا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے سچے نبی ہیں۔ آپ نے اللہ کریم نے حضرت مریم بطول علیہ السلام دے بطن اطہری جو بغیر پاک دے پیدا فرمایا، اور آپ نے اللہ کریم نے بل رفعہ اللہ الیہ زندہ آسمان سے اٹھا لیا۔ عیسائیاں دا پادری نبی کریم نے کہنے لگا کہ پھر تہاڈا تے ساڈا عقیدہ تے دین ایک جیسے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تہاڈا تو عقیدہ ہے۔ پادری کہنے لگا کہ تہاڈا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں، تے ساڈا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں۔ عیسائیاں دا پادری کہنے لگا کہ کائنات اندر کوئی انسان ایسا نہیں کہ جدا باپ نہ ہو۔ ایک کوئی عیسیٰ علیہ السلام نے جنہ دا باپ نہیں، تو جدا باپ نہ ہوئے پھر وہ اللہ دا پتر ہوندہ ہے، ماذا اللہ او دا باپ رب ہوندہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تہاڈا عقیدہ ساڈا نہیں، فرمایا ساڈا عقیدہ یہ کہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام نو بغیر باپ دے پیدا فرمایا، مگر ساڈا رب دے متعلق عقیدہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ کوئی دا باپ ہے تے نہ کوئی دا بیٹا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے عیسائیاں دے پادری کا مناظرانہ انداز سے جواب دیتا، تے آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے جنہ دا باپ کوئی نہیں کہ تہاڈا عقیدہ او اللہ دے پتر نے، پھر تہاڈا حضرت بابا آدم دے متعلق کی خیال ہے انہاں دی تے ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں، انہاں دے متعلق کی عقیدہ ہے۔ اما حوا دی ماں بھی کوئی نہیں تے باپ بھی کوئی نہیں، انہاں نے آدم علیہ السلام دی پسلی جو اللہ نے پیدا فرمایا۔ عیسائیاں دے پادری نے جدو نبی کریم علیہ السلام دی اس دلیل نو سنیا تو جواب نہ بنیا۔ تو انہوں پتہ کہ کدے کدے بندہ جھوٹا بھی ہوئے تیڑ جاندہ ہے، اور آج کل کے تسی اکثر دیکھ رہے ہو کہ بندہ جھوٹا بھی ہوئے تیڑ جاندہ ہے۔ عیسائیاں دا پادری جواب دے نہ بنیا مگر تیڑ گیا۔ اللہ رب العزت نے اس وقت اپنے محبوب کریم علیہ السلام تے اس آیت پاک میں نازل فرمایا۔ ان آیت مباہلہ کیا جاتا ہے، اللہ نے فرمایا میرے حبیب انہاں عیسائیاں نے مناظرے نال نہیں ماننا، انہاں مباہلے نال ماننا ہے۔
ہن مباہلہ کیے میں پڑھا قرآن میں تانوں پہلے یہ دسا لگا کہ جڑے کربلا آئے وہ ہن کون انہاں دا تعارف کی ہے انہاں دی شان کی ہے انہاں دی عظمت کی ہے عظمت پہلے سن لو پھر میں تانوں انہاں دی مصائب انہاں دی مشکلات انہاں دی پریشانیاں جڑیاں کربلا چ وارد ہوئیاں انہاں ول لے چلا میں قرآن پڑھا بھائی مینوں سچی دسو ایک عقیدہ محفل ہوے عشاء دی نماز تو لے کے ہن تک تسی بیٹھے ہوے بھی بندہ با وضو ذکر دی محفل ہوئے امام حسین دی ایڈا سونا انتظام میاں صاحب نے کروایا ہوئے کئی دن انہوں نے جاگ دیا گزر کے صرف انتظام دی خاطر تو میں ممبر تے بیٹھ کے تو انہوں کہا کہ وہ سبحان اللہ تے بندے کو نا سبحان اللہ پڑھیا جاوے اس بندے نو گھر جا کے ایک باری اپنے ضمیر نو پوچھنا چاہیے کہ میرے کو کیڑا گناہ ہویا سی رب نے مینوں ایڈی پاک محفل وچ اپنے ذکر دی توفیق کیوں نہیں دتی جنہوں توفیق ہے او بولے سبحان اللہ اسٹیج والے روز نہ مارے بھائی میں تو بالکل نہیں چپ کر کے بیٹھا دینا اپنا تے نال دا ہاتھ چاہ کے سارے بولو سبحان اللہ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکیا نال دا بندہ دا تھوڑا جا سہارا کرا کے ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ نہیں بھائی داتا پیا دے دربار تک دی آواز جاوے تھوڑا ہور زور لگاؤ کہ کربلا تو آواز مدینے کو جاوے جا کے آنکھیں باندھیا میں بیٹھ کے آئیاں تیرے غلام راواں چلا کے تیریاں راواں پہ اڑیک دے دی سرکار کی حاضری تے حضوری نصیب ہو جائے پڑھیے قرآن اللہ کریم نے رجا فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا کھاتا ہی نہیں بھائی جان اسی کو آل پڑھایا کرو بس ترتیباً پڑھانا تھوڑا سامنے لگی ہم توجہ ہے میں مڑ واپس لے چلنا بولیاں کھلو وہ چاند بکھانا غصہ نہ کر نہیں کہ تو اتھے آجا میں اتھے ٹوڑ جانا بھائی مٹھاکی جو پکے تھے بیٹھے ہوندہ چاہیے میں آجے جا کے بھائی ہم بھی تقریر کرنی ہے میں صبح اکاڑے پہنچنے اکاڑا تو میں رات پھر چمٹا ہونا ہے پچھلیاں بھی تقریریں تو ہمیں یاد نہیں تو میری یہ روزانہ دی مصروفیت ہوندی ہے ساؤنڈ سسٹم چنگا نہ ہوگے تو ہے چنگا میں نہیں کہتا ماشاءاللہ میں خرچہ بہت زیادہ کیتا ہے مگر بھائی اپنا اپنا فن ہوتا نا تو یہ میرا انہوں نے معاملہ ہے تو اسی سبحان اللہ کو میں مڑ واپس لے چلا اللہ نے رجا فرمایا کملی والے نہ سائیاں دے پادری نو کہہ دے اللہ فرماتا کملی والے نو کہہ دے تسی اپنے پتر لے کے آ جاؤ میں اپنے پتر لے کے آ جانا تسی اپنی عورتاں لے کے آ جاؤ میں اپنی عورتاں لے کے آ جانا فرمایا تو اپنی جان لے کے آ جاؤ میں اپنی جان لے کے آ جانا کھلے میدان وچ چلے جانے آ تسی بھی ہاتھ چ دعا کرے جیسی بھی دعا کرنا کہ یا اللہ جڑا تیرا نام باقی رکھ لے جڑا تیرا نہیں جڑا جھوٹا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین اللہ نے فرمایا کملی والے انہوں کہو کہ تو نہیں مانتا تے آجا اپنے پتر لے کے آتے میں محمد اپنے پتر لے کے آتے اپنی عورتاں لے کے آتے میں اپنی عورتاں لے کے آنا تو اپنی جان لے کے آ میں اپنی جان لے کے آنا کھلے میدان میں لوگ اسی سادے بات میں دعا کریں کہ اسی تو ہانے بات میں کریں گے کہ یا اللہ سادے دونا بھی تو جڑا سچا ہے وہ تے باقی رہ جائے کہ جڑا سادے دونا جو چھوٹا ہے لعنت اللہ وہ دیتے اللہ دی لعنت ہوئے جڑا سادے تو جھوٹا ہے عیسائیاں دا پادری کی بھی مان گیا جدو آیا نا مباہلے دا دن
کہ نبی کریم آگے سیدہ زہرا پاک دے گھر ہن حکم یہ سی کہ تم اپنے پتر لے کے آویں کہ میں اپنے پتر لے کے آواں گا پر اتنے بڑے اجتماع پڑھ لکھے دوست تشریف فرماؤ جدوں مبارک دا دن آیا میرے نبی دا پتر زندہ ہی کوئی نہیں سی کیونکہ سرکار نے اللہ نے 3 پتر عطا فرمائے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں بیٹیاں بھی جوان ہوئیاں مگر بیٹے تے بچپن وشواس کر گئے کیوں اس واسطے کہ پچھلے نبیاں دے پتر نبی بن گئے داؤد نبی پتر سلیمان نبی زکریا نبی پتر یحییٰ نبی ابراہیم نبی 2 پتر اسحاق اسماعیل نبی اسحاق نبی پتر یعقوب نبی یعقوب نبی پتر یوسف نبی پچھلے نبیاں دے پتر بھی نبی بنے یہ کملی والے دا پتر نبی نہ بندا یہ یہودیاں نے سانوں مینے مارنے سن تو ہاڈے نبی دا پتر نبی نہیں بنیا ساڈے نبیاں دے پتر نبی بنے اللہ نے پتر دے کے محمد نو واپس لے لے فرمایا سونیا تیرے تے ختم نبوت دی مہر لگائی ہے تیرے باپ تیرا پتر بھی نبی بنے تیرے رب کو لوگ یہ بھی برداشت نہیں ہوگا دے کے واپس لے لے ختم نبوت کچھ کانا کھوجا تے ایک پاسے رہ گیا محمد دے بعد محمد کا پتر بھی نبی بنے تے رب نو وعدہ نہیں کردا لائٹ اگے ہوے تے سایہ پیچھے ہوندا اللہ تے لائٹ پیچھے ہوے تے سایہ اگے ہوندا ہے اللہ نے اپنے محبوب نو سایہ ہی نہیں دیتا یا اللہ کیوں فرمایا لائٹ پیچھے ہوے تے سایہ اگے ہوندا ہے تے میرے یار دے اگے میرے یار دا سایہ بھی ٹرے ہوندے رب دی غیرت اے بھی برداشت نہیں کردا جیڑا رب اپنے یار دے سائے نو اپنے یار دے سامنے برداشت نہ کرے اور رب برداشت کر دے کہ او دے یار دے ہوندیاں کوئی ہور ختم نبوت دا نعرہ مارے کہ میں نبی بن کے آیا او دے رب دی غیرت تو برداشت نہیں ہوتا اللہ نے پتر دے دیتے پر واپس لے لے گرامی قدر حضرات میرے آقا دا اس دن پتر ہی کوئی نہیں کہ لے کے جانے سن پتر عیسائیاں دے پادری نے فرمایا سی ابنا انا و ابناءکم اسی اپنے پتر لے کے آواں گے تو اپنے پتر لے کے آویں ہن جدوں آئی نا پتراں دی واری کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زہرا پاک دے گھر آئے سرکار نے اپنی کملی مبارک بچھا لئی میرے آقا نے فرمایا بیٹی زہرا حسن کتنے میں عقل کی بنا نبی میں حاضر فرمایا بیٹی حسین کتنے میں سیدہ نے پتر نے آکے لانے کی گھوٹی کی رکھے آئے میرے آقا نے دعا نے اپنی گھوٹی کی رکھے آئے فرمایا میں دنیا میں کس جانا اے علی دے بھی پتر میں نبی دے بھی پتر میں اچھ دی ٹھنڈک دی راچے اچھ دی ٹھنڈک دی راچے اچھ دی ٹھنڈک دی راچے فرمایا میں دساں کہ محمد دے بھی پتر نے تے علی دے بھی میں جڑی گل کرنا چاہنا نو سمجھ آ جائے اے علی دے بھی پتر نے تے نبی دے بھی اتنے بڑے اجتماع چ نوجوان اٹھ کے مینوں پوچھ لوے کہ آشی صاحب پتر تے اپنی اولاد ہوندی ہے اللہ اللہ توجہ ہے میرے بال بھائی پتر تے ہوندے نے جڑے اپنی اولاد ہوے نسل تے ہوندی ہے جڑی اپنی اولاد دی اولاد ہوے بیٹیاں دی اولاد ہوے یاد رکھیو امامیہ کالونی والے قرب و جوار تو آن والے ہو بیٹے دی اولاد نسل ہوندی ہے بیٹی دی اولاد نسل بھائی پوترے نسل ہوندے نے دوترے نسل تائیوں تے لوگ رب تو پتر مانگ دے نے اللہ دے نبیاں بھی پتر مانگے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مانگیا کر کر عذر بہانے ابراہیم علیہ السلام نے آکھیا یا اللہ میں پتر عطا فرما رب حبلی من الصالحین زکریا علیہ السلام نے آکھیا رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ میں پتر عطا فرما لوگ پتر مانگ دے کیونکہ نسلہ پتروں تو جاری ہوگیاں تے میرے نبی دا تے پتر زندہ ہی کوئی نہیں سی حضور دا تے پوترہ کوئی نہیں تے پھر نسل کی میں جاری ہوئی
پھر اے جڑے سید نے نبی دی نسل کیویں ہو گئے؟ امام حسن تے حسین نبی دی نسل کیویں ہو گئے؟ اے سوال ہے جڑا اموی خلیفہ منصور نے حضرت امام باقر کو کیتا، امام حسین دے پوترے کو تے کہنے لگا تسی سید زادے نبی دی نسل کیویں ہو گئے؟ تساں تا علی دی نسل ہو، تسی تے نبی دی بیٹی دی اولاد ہو، پترا تو نسلاں جاری ہوندیاں نے تے نبی دا تے پتر ہی کوئی نہیں سی، پھر تسی نبی دی نسل کیویں ہو گئے؟ امام باقر نے فرمایا خلیفہ یہ میں قرآن وچ پڑھا نا ابناءنا و ابناءکم، کہ اے آیت بھی دس دیئے کہ اسی سید محمد دے پتر ہاں۔ یہ قرآن وچ پڑھا نا انا اعطیناک الکوثر، او آیت بھی دس دیئے کہ اسی سید محمد دے پتر ہاں۔ پر آ خلیفہ میں تینوں قرآن چ لطف والی آیت سناواں۔ امام باقر نے پھر آیت پڑھی، میں بھی پڑھا، ہولا بولو بار باز نہیں جانی چاہیے تھی، ہاتھ نہیں چکنا مت کدھری کو شہید نہ ہو جائے۔ سٹیج والے تسی تے بالکل نہیں بولا، تھانوں تو بھی نظر لگ جاتی۔ میرا کبیلی میں میر صاحب کہہ لگا سی صاحب میرا دل کرتا میں شہید ہو جاواں، جدوں تسی شہید دی شان سناتے میرا دل کرتا میں شہید ہو جاواں۔ میں کہا جاندا نہیں، کہنے لگا سونے جانو ہی مار دیندے نے، اے جانو مر کے شہادت مل دیئے تو سبحان اللہ کہہ کے ثواب ملتا ہے، کہو کہ تو ثواب ملے گا نا، بلند آواز نہ سارے بولیے سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا لَقَدْ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا میں آدم کی نسل کے اندر حضرت داؤد نے پیدا فرمایا، حضرت سلیمان نے پیدا فرمایا، حضرت ایوب نے یوسف نے پیدا فرمایا، حضرت موسیٰ نے ہارون نے پیدا فرمایا، آدم کی نسل کا ذکر کر دیا اللہ فرمایا وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین۔ اللہ نے فرمایا میں نسل کے اندر حضرت زکریا تے یحییٰ نے پیدا فرمایا، حضرت عیسیٰ نے پیدا فرمایا، حضرت الیاس نے آدم کی نسل سے پیدا کیتا۔ عرض کیتی اللہ سارے نبی تے آدم کی نسل میں، عیسیٰ کی میں آدم کی نسل ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام سارے دے بابا دے دادا لگدے ہیں، عیسیٰ دے نانا لگدے ہیں، کیونکہ عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا سارے نبی باپ علی آدم کی نسل میں، عیسیٰ مریم علی آدم کی نسل ہے۔ امام باقر نے فرمایا خلیفہ کہ مریم دا پتر عیسیٰ اپنی ماں بنو اپنے نانے کی نسل ہو سکتا ہے، پھر فاطمہ دا حسین بھی اپنی ماں بنو اپنے نانے کی نسل ہو سکتا ہے۔ انہوں گل دی سمجھ آئی ہو بولے سبحان اللہ۔ میں کہوں اپنی آواز یہ سوری یا ترنم سنان نہیں آیا، میں آیا تو انہوں بات سمجھا وہ ضرور سمجھ کے جائے گا۔ بھئی آدم علیہ السلام سارے دے دادا تے ابو لگتے ہیں، پر عیسیٰ دے تے نانا لگتے ہیں، کیونکہ عیسیٰ دا تے باپ ہی کوئی نہیں، باپ ہوئے تے دادا لگے نا، ایک ماں ملو آدم کی اولاد ہے، نانا لگے نا۔ اللہ نے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کہتے عیسیٰ نے بھی آدم کی ذریت نسل جو بیان فرمایا، کہ امام باقر نے فرمایا کہ عیسیٰ اپنی ماں بلو اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے، حسین بھی پھر اپنے نانے دی نسل ہو سکتا ہے۔ اس واسطے رب نے قرآن میں فرمایا ابناءنا و ابناءکم، عیسائیاں دے پادری تو اپنے پتر لے کے آویں تے میں بھی اپنے پتر لے کے آواں گا۔ جدو آئی نا پتراں دی واری تے میرے نبی نے حسن حسین نو رکھیا،
اپنی کملی کے نیچے تاکہ امت نو پتہ لگ جائے علی دے بھی پتر نے کہ محمد دے بھی پتر نے اگے میرے آقا نے ارشاد فرمایا ونساءنا ونساءکم تو اپنی عورتاں لے کے آویں تے میں اپنی عورتاں لے کے آواں گا جدو آئی نا عورتاں دی باری کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی زہرا آ جا اپنے بابا دی کملی دے نیچے آ جا سیدہ کائنات اپنے بابا دی کملی دے نیچے آ گئی ہن اللہ نے فرمایا وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ سونے تو فرما دے کہ تو اپنی جان لے کے آویں کہ میں اپنی جان لے کے آواں گا نوجوانہ جدو پترا دی باری آئی حسن حسین رکھ لیا جدو عورتاں دی باری نہیں آئی میرے آقا نے سیدہ زہرا پاک نو کملی دے نیچے رکھیا جدو جان دی باری آئی فرمایا علی میرے والا ہے تو جو سارے